کام کے جو اصول ہیں وہ اصول ہیں، ان اصولوں کے لیے صرف تذکیر ہے، صرف تذکیر ہے، یاد دلاتے رہو۔ اس لیے ہمارے یہاں بہت آسان بات ہے کہ دعوت میں مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے۔ دعوت میں اس لیے کہ مذاکرے سے نفع ہے، مذاکرے سے نفع ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ یاد دلاؤ ان کو، اس لیے کہ نفع کی چیز یہی ہے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، انہیں صحیح بات یاد دلاتے رہو، بس اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ جو صحیح بات یاد دلاتا رہے گا وہ اللہ کے یہاں بری ہو جائے گا، اللہ کے یہاں بری ہو جائے گا۔ کسی کو کی غلطی پر الزام دینا بھی آدمی کو ضائع کر دیتا ہے، ناکام کر دیتا ہے۔ ایک زنا کرنے والے کو رجم کیا گیا، ایک صاحب نے دوسرے کان میں کہا دیکھو تو صحیح، کتے کی طرح رجم کیا جا رہا، کتے کی طرح رجم کیا جا رہا۔ بس آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا اس زنا کرنے والے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا، وہ تو وہاں پہنچ گیا زنا کر کے، وہ تو جی ہاں، اس کو اس کی توبہ نے کہاں پہنچا دیا؟ جنت کی نہروں میں پہنچا دیا۔ وہ تو زنا کر کے وہاں پہنچ گیا، اور تم اس گناہ سے بچے ہوئے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں، حالانکہ تم اس سے زیادہ بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہو۔ اس لیے کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صرف حدود کی وجہ سے کبیرہ گناہ نہیں ہو جاتا، صرف حدود کی وجہ سے گناہ کبیرہ نہیں ہو جاتا۔ بعض ایسے گناہ جو پھر حدود نہیں مگر وہ حدود والے گناہوں سے بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کے یہاں زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں۔ لوگ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کی زمین دبا لو اور پھر اللہ سے معافی مانگ لو، بالکل ایسا ہے، کسی کی زمین دبا لو پھر اللہ سے معافی مانگ لو۔ حقوق العباد مارتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، حقوق العباد مارتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، حالانکہ حقوق العباد کا اللہ سے معافی بھی کیا تعلق کہ تم اس کا حق ادا کر دو، اسے حق ماننے پر جو اذیت ہوئی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، اس سے اللہ سے معافی مانگ لو، سب اللہ معاف کر دیں گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو، مزاج میں نرمی پیدا کرو۔ کام کے اصول کے قائم کرنے میں احتجاج نہیں ہے، بلکہ اس کام میں تو عجیب بات یہ ہے کہ ہر ایک کی طبیعت میں احتیاج ہو، چلے میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، احتجاج نہیں ہمارے یہاں کسی بھی کام کے لیے، جو ہوا اس کے لیے بھی ہم محتاج ہیں، جو نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ہم محتاج ہیں۔ جب میری بات یاد رکھو، جس طرح اپنی ذاتی ضروریات کو محتاج بن کر اللہ کے سامنے رکھتے ہو، اسی طرح اس کام کے تقاضے اور کام میں کسی کو اگر تم صحیح سمجھ کر چاہتے ہو، اس کو بھی اللہ کے سامنے اپنی دنیاوی حاجت سے بھی زیادہ یہ لجاجت کے ساتھ اللہ کے سامنے ان امور کو پیش کرو، اس لیے کہ جو آدمی
کام کے تقاضوں کو اللہ کے سامنے نہیں رکھے گا دعاؤں کے ذریعے، وہ مخلوق سے لڑے گا، اس کام کو کرانے کے لیے۔ بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ اگر مخلوق سے کہنے میں کسی بھی ادنا نقصان کا اندیشہ ہے تو مخلوق سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خالق سے ہی کہو۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ اتنا وقت دعاؤں کو نہیں دیتے جتنا آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے میں وقت لگاتے ہو، کیونکہ ایسی عجیب بات ہے جس کو عام طور سے لوگ نہیں جانتے۔ تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے، سننا دھیان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے کسی بھی لائن کے منکر کو، تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے کسی بھی لائن کے منکر کو اللہ سے کہہ کر ختم نہ کرانا دلوں سے ایمان کے ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ تو میری بات کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی۔ کسی بھی منکر کو ختم کرانے کے لیے دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم نہ کرانا، یہ دلوں سے ایمان کے ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے جو تمہیں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہے اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ ہاتھ سے بدلنا سلاطین عہدے داروں کا کام تھا، ان کو تو ان کی خواہش کے نقشوں نے اس قوت سے محروم کر دیا۔ پھر آیا دوسرا نمبر ان لوگوں کا جن کے پاس عہدہ اور سلطہ نہیں ہے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ زبان سے منکر کے ماحول کو بدلتے، وہ زبان سے منکر کے ماحول کو بدلتے۔ یہ جہاد کا دوسرا درجہ ہے۔ جہاد کا یہ ہزاری ہدیوں کا قول ہے کہ جہاد کے 3 درجے ہیں۔ ہزاری کا قول ہے جہاد کے 3 درجے ہیں، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب۔ یہ اس ہزاری اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو مشہور حدیث ہے، جو تمہیں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، نہیں بدل سکتا ہاتھ سے، زبان سے بدلے، زبان سے نہیں بدل سکتا تو پھر دل سے بدلے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے کہ منکر کو دل سے بدلے۔ یہ منکر کا بدلنے کا سب سے کم ترین درجہ ہے کہ منکر کو اپنے دل سے بدلے، سب سے کم تر درجہ ہے۔ بعض روایتوں میں کہ اس کے بعد تو پھر ایمان کا ذرہ بھی دل میں باقی نہیں ہے۔ اس سے ذرا اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہم جن اصولوں کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، ان اصولوں کے لیے اللہ کے سامنے راتوں کو کتنا روتے ہیں۔ اگر تم ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہو، اس کے لیے کتنے استخارے کیے، اس کے لیے اس کو وجود لانے کے لیے راتوں کو اللہ سے کتنی دعائیں کی۔ بس یاد رکھنا اگر یہ دعا کا اہتمام نہیں ہے تو پھر یہ اندر کی خواہش ہے جس کو آپ مخلوق سے منوانا چاہتے ہیں، ورنہ اصل بات یہ ہے جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی ہے اس دن سے پہلی رات آپ کی حضرت عمر کی ہدایت کی دعا میں گزری ہے۔ وہاں سے صبح کو حضرت عمر کا جذبہ آپ کو قدر کرنے کا، صبح کو تو حضرت عمر کا جذبہ آپ کو قدر کرنے کا، اور اسی صبح کی رات جو رات گزر گئی وہ حضرت عمر کی ہدایت کے لیے دعا کی کہ اللہ عمر کو ہدایت دے دے، اللہ عمر کو ہدایت دے دے۔ یہ تھا طریقہ، یہ نہیں کہ جو پریشان کرے جو راستے سے ہٹا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ستانے والوں کے لیے بد دعا کی
آپ نے جن ستانے والوں کے لیے بد دعا کی جو واقعی آپ کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو بد دعا کرنے کا حق نہیں ہے، بد دعا کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کو اختیار ہے انہیں ہدایت دے کر معاف کریں یا انہیں جہنم میں ڈال کر عذاب دیں، اس کے اختیار اللہ کو ہے، آپ کو اس کے اختیار نہیں کہ آپ کے لیے بد دعا کریں۔ وہ اللہ کی شان، جن جن کے لیے بد دعا سے روکا تھا اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، چن چن کر ان کو ہدایت دے دی اللہ نے، جن کے لیے آپ نے بد دعا کرنا چاہا تھا اللہ نے فرمایا بد دعا نہ کیجیے۔ ہم تو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس سے کام کو نقصان ہو رہا ہے، یہ کام کرے گا ہی نہیں۔ وہاں وہ کفار اور مشرکین جو کفر پر ہو کر رکاوٹ بن رہے، ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا، اللہ نے فرمایا آپ نہیں جانتے یہ کل کو آپ کے معاون بننے والے ہیں۔ کیسی عجیب بات، ہم تو مومن کے بارے میں یہ نہیں سوچ رہے کہ کل یہ ہمارا معاون بنے، اور وہاں کفار کے بارے میں اللہ بد دعا کرنے سے منع کر رہے کہ کل کو آپ کے معاون بن جائیں گے، ہم چاہیں ہدایت دیں۔ سوچنے کی بات، ہمارا تو اتنا ضرب تنگ ہو گیا اور دل اتنے تنگ ہو گئے، ہم تو مسلمان کے بارے میں یوں سوچیں گے کہ راستے سے ہٹے۔ وہاں ایسی وسعت قلبی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے اسلام کی تمنا کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب میں بڑا تیز تھا، حساب میں بڑا ماہر، حساب میں ماہر، تو فرماتے تھے کاش مسلمان ہو جاوے، یہودی ہے تو میں اس کو مسلمانوں کے بیت المال کا سیے بنا لوں، کیونکہ مجھے ایک محاسب کی ضرورت ہے، محاسب کی ضرورت۔ وہاں یہ وسعت قلبی، ایک صاحب کے بارے میں کہا لوگوں نے، جاؤ فلاں نظر نہیں آ رہا کہاں ہے نوجوان، تو امین بھول جائیے اس کو، وہ تو شراب پینے لگا ہے، فلاں ملک میں چلا گیا ہے، اب آپ کے کام کا نہیں رہا۔ حکمر نے فرمایا تم سب دعا میں مشغول ہو جاؤ، تم سب دعا میں مشغول ہو جاؤ، اس کو سنگر سے نکلنے اور یہاں واپس آنے کے لیے تم سب دعا میں لگ جاؤ، اور میں اسے خط لکھتا ہوں۔ خط میں کوئی لمبا چوڑا مضمون نہیں، کوئی نصیحت نہیں، قرآن کی آیت حکمر نے لکھ کے بھیجی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید قابل القول لا الہ الا هو الیہ المصیر، بس یہاں تک یہ قرآن کی آیت لکھ کر۔ مگر کام یہ کیا عمر نے کہ سارے اپنے ساتھیوں کو اجتماعی طور پر جمع کر کے دعا میں لگا دیا، تو تم سب دعا کرو، میں اس کو خط لکھتا ہوں۔ جیسے خط پہنچا اس کے پاس، اور اس نے قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا، اللہ تعالیٰ سب پکڑ کرنے والا، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا، اور سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ جب مجھے پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے تو تمہیں شراب جیسے پی سکتا ہوں، وہاں سے وہ توبہ کر کے واپس آ گیا۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ اصل راستہ ہے دعا کا راستہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں سوچو جو آپ نے ستانے والوں کے لیے کی ہیں، جو آپ نے ستانے والوں کے لیے کی ہیں۔ جب تک ستانے والوں کے ساتھ جو معاملہ آپ کا تھا، کام کرنے والے اس پر نہ آئیں گے، یہ کام کرنے والے ہو نہیں سکتے۔ دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام کے وقت لگا لیں، سوال اس بات کا ہے آیا وہ جذبہ ہے یا نہیں جو جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستانے والوں کے لیے تھا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ طبیعتوں میں نرمی پیدا کرو، طبیعتوں میں نرمی پیدا کرو، یہ پہلی شرط ہے اللہ کی مدد کے آنے کے لیے، کہ طبیعتوں میں نرمی پیدا کرو، طبیعتوں میں نرمی پیدا کرو۔
اگر آپ سخت دل ہو گئے یا آپ کے جتنا بھی معاون ہے سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. آپ نبی پیدا کریں اور غلطی کرنے والوں سے درگزر کریں. غلطی کرنے والوں سے درگزر کریں. فاعف عنہم، اس لیے کہ مخلوق کو وہ معاف نہ کرے گا، مخلوق کو وہ معاف نہ کرے گا جو خالق کی مدد کا یا خالق سے اپنے گناہوں کی معافی کا طالب نہیں ہے. اس لیے میں نے اندازہ کیا کہ دو جبار اور ظالم قسم کے بادشاہ ہوتے تھے وہ معاف نہیں کرتے تھے، معاف نہیں کرتے، وہ معاف نہیں کرتے تھے، وہ معاف نہیں کرتے تھے کیونکہ جسے اپنے بارے میں کل اللہ کے یہاں جواب دینے کا خوف نہیں ہے وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا. اور یہ دوسری بات ہے کہ جو اللہ سے اپنے لیے معافی کا طالب نہیں وہ مخلوق کو معاف کرنا پسند نہیں کرے گا. فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. ہاں